رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ سن 2 ہجری کو جب معرکہ بدر پیش آیا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چیچک کے مرض میں صاحب فراش تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر روانگی سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہرو، تمہیں اس کی تیمارداری کی وجہ سے جہاد میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا اور مال غنیمت سے حصہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر میں ہی تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خالق حقیقی سے جا ملیں۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ ادھر مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں اتار کر اوپر مٹی ڈال رہے تھے، ادھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح بدر کی بشارت لے کر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے۔ در قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے ہیں، رقیہ اب تم بھی ان سے جا ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر عورتوں میں کہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو یوں روتا دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے، فوراً ان کو منع کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں رونے دو، دل اور آنکھ کے رونے میں تو کوئی حرج نہیں، ہاں نوح و بین نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو بہن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر کے کنارے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پونچھتے جاتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔